مریضوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے تو بنیادی طور پہ کسی مریض انسان کے کیا حقوق ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آشکار بھائی، سب سے پہلے تو وہی بات میں دہراؤں گا کہ اسلام ہی ایک مکمل دین ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کے حقوق بیان کیے ہیں، اور خاص طور پہ یہ مریض یا ڈاکٹر یا طبیب کا مسئلہ ہے، یہ تو اسلام میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور شروع ہی سے اس کے طرف خصوصی توجہ دی ہے ہمارے علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ علم تو صرف دو ہی ہیں، یعنی وہ مراد یہ کہ خاص جو علوم ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک تو ادیان یعنی دینوں کا علم، اور دوسرا ابدان یعنی بدن کا علم، جسم کا علم۔ تو وہ بھی علم طب کو خصوصی آپ نے اہمیت دی، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام جیسا کوئی طبیب نہ پہلے کبھی تھا نہ کبھی آئندہ ہوگا، تو آپ نے لوگوں کے علاج بھی بیان کیا، اس کے علاوہ مریض کے ساتھ طبیب کا کیا رابطہ ہونا چاہیے وہ آپ نے اپنے پریکٹیکل سے بتایا، اور باقاعدہ مریض کی حقوق بیان فرمائے۔ اور آپ علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 6 حقوق ہے، ایک روایت میں 5 حقوق ہے، اور جن میں آپ علیہ السلام نے مختلف بتایا کہ یہ رد السلام، ایک دوسرے کو سلام دینا، سلام کا جواب دینا، تشمیت العاطس یعنی کہ چھینک آئے تو چھینک کا جواب دینا، اور دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا، اور اس میں مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، اور خاص یہ بیان فرمایا کہ وہ مریض ہو تو اس کی عیادت کرنا۔ صحیح۔ تو یہ نبی علیہ السلام سے تعلیم دی، اور باقی ڈاکٹر اور طبیب اور مریض کے درمیان میں کیا رابطہ ہے، کیا رشتہ ہے، تو یہ بہت ہی یعنی ذمہ داری کا رشتہ ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، اور ہمارے علماء نے تو لکھا کہ مریض امانت ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس، تو جس طرح امانت کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح مریض کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث طیبہ میں دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نہایت ہی محبت کا برتاؤ فرماتے تھے، اور بہت محبت کے ساتھ مریضوں کی عیادت فرماتے تھے، یہاں تک کہ مریضوں کی عیادت کرنے کو آپ نے اتنا ثواب بیان فرمایا کہ یہ جب کوئی شخص مریض کی عیادت کرتا ہے تو اللہ کا منادی، ندا دینے والا ندا کرتا ہے کہ جنت میں تمہارے لیے مقام بن گیا ہے، تمہارے درجات بلند ہو گئے ہیں، اور اسے ریاض الجنہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ اس میں سے جب تک مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے میوے کھاتا رہتا ہے، اس کے حوصلہ افزائی کا حکم دیا ہے۔ خاص طبیب کے لیے ہمارے اس وقت جدید جو علماء کرام ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے مجالس منعقد کی ہے، اور اس پہ نہایت ہی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا۔ اس کے مطابق انہوں نے لکھا کہ ڈاکٹر پر واجب ہے، یعنی فرائض میں سے اس کی، کہ مریض کا پورا خیال رکھے، اور اس کے لیے پہلے ڈاکٹر کو پورا کامل ڈاکٹر ہونا چاہیے، وہ نیم حکیم خطرہ جان والی بات نہ ہو، نقلیں کر کے امتحان پاس کر کے نہ آ گیا ہو، عطائی نہ ہو، وہ پورا کا پورا اس کا ماہر ہو، اور مہارت رکھتا ہے تو تب وہ پھر مریض کے معاملے میں ہاتھ ڈالے، اور نہ اس سے پہلے اس کو ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطالعہ کے قوانین کے مطابق جو ہمارے فقہاء کرام نے بیان کیا ہے، اگر طبیب کی لاپرواہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے مریض کو کوئی نقصان پہنچا تو پھر ڈاکٹر ذمہ دار ہے، یہاں تک کہ اگر مر جائے تو اس کے دیت و زمان بھی ہے، اس کے اوپر سزا بھی ہے باقاعدہ۔ تو یہ سارے کے سارے قوانین ہمارے یہاں پہ بیان کیے ہیں۔ یہ تو